سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لئن بقیت الی عام مقبل لأصومن التاسع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 محرم الحرام سن 1445 ہجری بروز جمعہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کریم اس توفیق کو قدم آخر عافیت سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق بخشتے رہیں۔ 2 محرم سن 1445 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کن ہجرت فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، جو کہ اپنی اور اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت کی وجہ سے تھی، اس کو 1445 سال گزر چکے ہیں، یعنی 1445 سال آج ہو چکے ہیں اس ہجرت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ دین کو اپنے جسم پر نافذ کرنے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں پر نافذ کرنے کے لیے عطا کیا تھا۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یہ یعنی مہینے 12 ہونا، یہ اس میں انسان کا عمل دخل ذرا بھی نہیں ہے۔ اگر انسان اس پہ اپنی کوئی میٹنگ بٹھا کر کوشش کرے کہ موسمیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، لہٰذا ہم مل بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے چند مہینوں کو اسکپ کر دیں، یہ والا مہینہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ساری دنیا بیٹھ کر بھی یہ طے کرے، تب بھی اللہ پاک کے علم اور اللہ پاک کی تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اللہ نے اس دن 12 مقرر کی جس دن اس کائنات کو پیدا کیا، یعنی اس کائنات میں جو مخلوق آباد ہوگی اس مخلوق کے شب و روز کو سال کے 12 مہینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا فیصلہ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے۔ مثلا ایک سورج اس زمین پر طلوع ہوگا اور وہی سورج غروب ہوگا، اس کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، نہ انسان طے کر سکتا ہے، بلکہ یہ چیزیں توقیفی کہلاتی ہیں۔ اصطلاح میں ان کو توقیفی یعنی اللہ پاک کی منشا پر موقوف ہے بعینہ ہی۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے ہونا یہ اللہ پاک کا طے کردہ اصول ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ پاک نے مزید حرمت والا قرار دیا ہے۔ پھر یعنی سب سے پہلا کام جو انسان کی عقل سے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال میں کتنے مہینے ہوں گے، 12 مہینے ہوں گے، یہ اللہ نے طے کیا۔ پھر انہی 12 مہینوں میں سے اللہ پاک نے 4 مہینوں کو مزید عزت اور احترام والا قرار دے دیا۔ یہ دوسرا معاملہ بھی اللہ پاک کی طرف سے طے ہے، اور سورہ توبہ میں اس کے متعلق آیت نازل فرمائی، منہا 4 حرم، یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے مزید حرمت والے ہوں گے۔ وہ 4 مہینے سماعت فرما لیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور آگے چند فاصلے پر جا کے رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں میں عبادتوں کا زیادہ ثواب ہے، گناہوں کا زیادہ وبال ہے۔
دوبارہ سنیں، ان 4 مہینوں میں انجام دی گئی ہر مسنون عبادت کا زیادہ ثواب ہے، اور انہی 4 مہینوں میں خدا نخواستہ گناہ سرزد ہوتے ہیں اور معافی اور توبہ نہیں کی جاتی تو زیادہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انہی 4 مہینوں کے بارے میں پچھلی امتوں کا حکم یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی، جنگ اور جہاد نہیں کیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر اس میں تخفیف ہوئی کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں پر چڑھائی کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اگر اسلامی حکومت سمجھے گی کہ ان مہینوں میں اقدامی جہاد کرنا مناسب ہے، حکومت وقت اسلامی حکومت طے کرے گی تو اسلامی فوج کو لشکر کشی کا بھی حق حاصل ہوگا۔ البتہ ان 4 مہینوں میں جو عبادت کا زیادہ ثواب ہے اور خدا نخواستہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ ہونے کا زیادہ وبال ہے، وہ آج بھی قائم ہے۔ یہ بنیادی احکامات آپ کو خد و خال بیان کر دیے۔ اب آپ قمری تاریخ کے اعتبار سے 12 مہینوں کے نام سماعت فرما لیں اور کوشش کریں کہ یہ آپ کو بھی یاد ہوں اور آپ کی اولاد کو بھی یاد ہوں۔ معاملہ یہ ہو گیا ہمارا کہ قمری تاریخ جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، قمری تاریخ جس کو عام طور پر اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، وہ ہم نے مسجد اور محراب اور مدرسے والوں کے لیے خاص کر دیے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑی تو فون کر کے فلاں صاحب سے پوچھ لیں گے کہ آج چاند کی یا فلاں مہینے کی کیا تاریخ ہے۔ اور بعض اوقات تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے امام صاحب کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ ہمارا تنزل ہے کہ وہ بنیاد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور اس پر آج بھی ممالک کا پورا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو چاند کے مہینوں کے اعتبار سے تاریخ ہے اس پر کوئی ایک آفس یا کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی آرگنائزیشن رن نہیں ہو سکتی۔ آج بھی کئی ممالک کا نظام، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر کراچی کے بڑے بڑے دینی اداروں کا نظام آج بھی اس قمری تاریخ کے مطابق چلتا ہے۔ اور جو لوگ تنخواہ دار طبقے ہیں، ہمارے استاد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جو تنخواہ دار طبقہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تنخواہ لیتا ہے، شمسی تاریخ یعنی جنوری فروری کے اعتبار سے اسلامی تاریخ میں ہر سال 10 دن کی تنخواہ زیادہ ملتی ہے۔ ہاں جی، اب شوق پیدا ہوا تھوڑا سا۔ قمری تاریخ کے اعتبار سے جو شمسی تاریخ ہے جنوری فروری، جن لوگوں کو محرم سفر کے اعتبار سے تنخواہ ملتی ہے تو پورے سال کا ڈفرنس 10 دن کی اضافی تنخواہ بنتا ہے۔ تو دنیا کا فائدہ ہے، آخرت میں تو اللہ بہت دیں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجبوری ہے کہ ہم اپنے اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ صحیح سے پروننسیشن نہیں ہو پاتی، جس کو تلفظ بولتے ہیں، اسلامی کون سا مہینہ ہے اس کو ادا کرنا نہیں آتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آج کل ہر ایک کی دسترس میں گوگل پر بھی ہے، ہر مسجد میں یہ ڈیجیٹل کلاک آج کل لگی ہوئی ہے، اس پر بھی تاریخ، دن اور مہینے کا نام لکھا ہوا آ جاتا۔ کمی ہماری طرف سے، میں ایک دفعہ 12 مہینوں کے نام لیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ سادہ نام: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ سمپل نام ہے۔ پھر بعض اوقات جب لوگ ان لوگوں کو اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، پھر ان ناموں کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ایڈجیکٹو ساتھ لگا لیتے ہیں، موصوف صفت بنا لیتے ہیں، ساتھ میں اضافی نام ذکر ہو جاتے ہیں، جیسے محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولیٰ، جماد الثانیہ، رجب الخیر، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ نام ہمیں اور ہماری اولادوں کو یاد رہنے چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وہ اپنے حجم کے اعتبار سے بڑا چھوٹا ہے، کسی کو یاد نہ بھی ہو حرج نہیں ہے۔ دین اسلام کا قانون ہے کہ 28 میل کے
چاروں ڈائریکشن میں، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، 28 میل کی ڈائریکشن کے اندر اگر کوئی شخص بھی اسلامی مہینوں سے واقف نہیں ہوگا وہ پورے کا پورا ایریا گناہگار کہلائے گا، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے رمضان کا اعتبار سے، اپنے حج کے اعتبار سے، نکاح طلاق کے اعتبار سے، روزے رکھنے کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور اگر 28 میل کی اس پوری لوکیشن میں کوئی ایک بندہ بھی ان اسلامی مہینوں سے واقف کار ہوگا تو وہ پورا ایریا گناہ سے بچ جائے گا۔ باریک بات ہے، لیکن چونکہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اللہ پاک نے بر صغیر میں ہر 28 میل کیا 28 فٹ کے فاصلے پر بھی مسجدیں قائم ہیں، ایک گلی کے اس کونے میں مسجد ہے، پھر ادھر مسجد ہے۔ تو چونکہ اس کا علم رکھنے والوں کی بہتات ہے، لہٰذا نہ کسی کی توجہ ہے اور نہ کوئی یاد کرنا چاہتا۔ لیکن میرے معزز سامعین کرام، ہم لوگ جو جنت کے طلبگار ہیں نا، ہم چاہتے ہیں یار آنکھیں بند ہوں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں، تو اس کے لیے، اس عمل کے لیے ہمیں رب تعالیٰ کی ماننی پڑے گی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود عاجز ہے ایک عام انسان کو تعلیم دینے کے اعتبار سے۔ دو نظام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک قمری نظام اور ایک شمسی نظام۔ چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ایسا فرق نہیں ہے کہ ایک نظام اسلامی نظام ہے اور دوسرا نظام غیر اسلامی نظام ہے، نہیں، اس بات کی نفی کی جائے گی۔ چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لہذا چاند کے طلوع ہونے اور غروب ہونے، ختم ہونے کا جو نظام ہوگا وہ بھی اسلامی ہے، اور دوسرا جو نظام ہوگا چونکہ وہ سورج کی بنیاد پر ہے، سورج کے خالق بھی اللہ پاک ہیں، لہذا اس کو آپ غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ فرق کر سکتے ہیں پسندیدہ اور غیر پسندیدہ میں، مکروہ وہ بھی نہیں ہے، خدا نخواستہ اس نظام کو کوئی ناجائز اور کفر نہیں کہہ سکتا۔ دونوں نظام چونکہ اللہ پاک کی اس کائنات پر، اللہ پاک کی نشانیوں پر مبنی ہے، لہذا دونوں نظام کے رائج ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک عام انسان جس نے تعلیم نہ دنیا کی حاصل کی نہ آخرت کی حاصل کی اور نہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا، وہ سورج کو دیکھ کر تاریخ کا تعین نہیں کر سکتا۔ دوبارہ سنیں، کوئی بھی عام انسان ہو، اس کو بولیں یار یہ سورج طلوع ہے، تقریباً 1:30 بجے کا وقت ہو رہا ہے، آپ یہ سورج کو دیکھ کر بتائیں کہ آج جولائی کی کیا تاریخ ہے یا آج محرم کی کیا تاریخ ہے، تو صرف سورج کو دیکھ کر تاریخ کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے چاند بنایا ہے۔ چاند کی مقدار کو دیکھ کر آج پہلی کا چاند ہے، دوسری کا چاند ہے، 13ویں 14ویں کا چاند ہے، ایک عام ان پڑھ آدمی جو پہاڑوں پہ رہتا ہو یا افریقہ کے جنگلوں میں ہو، وہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج چاند نیا ہے، آج چاند پورا ہے، آج چاند کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہینے کی تاریخیں اس طرح گزر رہی ہیں۔ چونکہ اسلامی شریعت، دین اسلام کی شریعت، یہ رہتی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، اور یہ جو کریکلم ہے، یہ جو منہج زندگی ہے، زندگی گزارنے کا اصول ہے، یہ حضور کے زمانے سے لے کر آخر تک کے زمانے کے لیے ہے، لہٰذا یہ یکساں چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہ اس میں اس کا حسن ہے کہ اللہ پاک نے چاند کی تاریخ کو 29 اور 30 میں تقسیم کیا ہے تاکہ لوگ بار بار چاند کو دیکھتے رہیں، بار بار ان کا دل بولتا رہے کہ زندگی کے اتنے مہینے گزر گئے، کم وقت باقی ہے۔ یہ اصل منشا ہے۔ سورج کے ساتھ اگر آپ اعتبار کریں گے تو سورج کے اعتبار سے ہر 4 سال بعد ایک لیپ کا ایئر آئے گا اور آپ کے فروری کو 28 سے 29 بنا کر چلا جائے گا۔ وہ بھی بیچارے مجبوری میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، ورنہ شمسی نظام جو ہے، نظام جو مہینوں کا نظام ہے، وہ قیامت تک طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن چاند کے اعتبار سے جیسی 28ویں گزر جائے گی تو مسلمانوں کے دل و دماغ اور نظریں متوجہ ہو جائیں گی کہ آیا اگلے مہینے کا چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آیا اگلے مہینے سے روزے شروع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے،
اگلے مہینے سے عید کی نماز کا ٹائم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اگلے مہینے کے چاند سے حج کی تاریخیں طے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اگلے مہینے کے اعتبار سے یوم عاشورہ کا روزہ کس دن پڑے گا۔ یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ۔ ہم رات کی نشانی کو مٹاتے ہیں، دن کی نشانی کو لے آتے ہیں، پھر دن کے اندر سے دوبارہ ہم اندھیرا نکالتے ہیں، اس اندھیرے کو پوری دنیا پر چھا دیتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہو گئی، میں نے آپ کے سامنے قمری مہینوں کے نام گنے اور قمری تاریخ کی تھوڑی سی اہمیت آپ کو بیان کی، اور اسی طرح ان قمری مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے اللہ پاک نے قرآن مجید میں قرار دیے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمانے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں دین اسلام کی نظر میں۔ ان 4 مہینوں میں عبادت کی جو مقدار ثواب ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، اور ان 4 مہینوں میں خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پکڑ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اگر توبہ نہ کرے۔ توبہ کرے تو اللہ پاک غفور و رحیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا تاریخی پس منظر بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے سے پہلے اور سیدنا عمر فاروق کے زمانے تک زیادہ سے زیادہ جس دن کو اہمیت حاصل تھی وہ عام الفیل تھا۔ ابرہہ کا جو ہاتھیوں کا لشکر بیت اللہ کو گھیرانے کے لیے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 5 سال پہلے، اس کو یادگار بنایا جاتا، اس سے گنا جاتا تھا کہ عام الفیل کے بعد اتنے سال گزر گئے ہیں، عام الفیل کے بعد اتنے سال گزر گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کو نبوت عطا ہوئی، حضور نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، تو پھر دنوں کی ابتدا کو چینج کر دیا گیا، پھر دنوں کو حضور کے مولد سے شمار کیا جاتا تھا کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اتنے سال بعد پیش آیا۔ اسی طرح چند واقعات کو حضور کی رسالت سے جوڑا جاتا تھا کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو اس نبوت عطا ہونے کے سال کے اتنے سال بعد پیش آیا۔ پھر آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی اس سے بھی نسبت کی جاتی تھی، جس سال غزوہ بدر وہ پیش آیا اس سے بھی نسبت کی جاتی تھی۔ تو کوئی ایک نظام رائج نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، جناب ابو بکر صدیق پردہ فرما گئے۔ اب جناب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ اب یمن، جنوبی یمن کے گورنر تھے، یہاں سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہو رہی ہے، سماعت فرمائیں توجہ سے۔ جنوبی یمن کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی اسلامی حکم مدینہ منورہ سے بھیجا گیا جو یمن میں تاخیر سے پہنچا، اور اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے ٹائم گزر چکا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن الخطاب خلیفۃ المسلمین الثانی کو خط لکھا کہ مسلمانوں کی احکامات کی تنفیذ کا کوئی دن، کوئی تاریخ مقرر ہونی چاہیے، ان کی مہر ہونی چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ابتدا تھا کہ جو اسلامی کیلنڈر کی سمجھے سنگ بنیاد تھا۔ یہ خط ملا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرینڈ میٹنگ انوائٹ کی تمام صحابہ کرام کی، جس میں جناب علی المرتضیٰ، عثمان غنی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ اوپن ڈسکشن شروع ہوئی، بھائی بتائیں کہ مسلمانوں کی تاریخ متعین ہونی چاہیے اور وہ کہاں سے ہو۔ پھر جو ایام میں نے آپ کے سامنے گنے، عام الفیل، عام المبعث، عام البعثت، عام الہجرہ، عام یوم بدر، یہ تمام واقعات زیر بحث آئے۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ بھی زیر بحث آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال کرنا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، محسن انسانیت دنیا سے رخصت ہوئے، لہٰذا اسلامی تاریخ کی ابتدا حضور کے وصال سے کی جائے۔ بہت ساری رائے سامنے آئی، لیکن 2 جلیل القدر صحابہ کرام نے یہ طے کیا کہ دین اسلام کا مزاج
کسی کا یوم ولادت منانا یا کسی کا یوم انتقال منانا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن و حدیث میں واضح ارشادات نہیں ملتے، لہٰذا اس طرف توجہ نہ کی جائے۔ کوئی ایسا تاریخی واقعہ ہو کہ جس نے دنیا میں ایک تاریخ برپا کی ہو، اور وہ ہماری نگاہ میں ہجرت ہے، یہاں تک کہ ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ الہجرت فرقت بین الحق والباطل، ہجرت تو وہ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان قیامت تک کے لیے فیصلہ کر لی۔ تو دو بڑے صحابی عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی رائے یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کی جائے گی۔ چنانچہ ان دو جلیل القدر صحابہ کی رائے کے بعد کسی نے ان سے اختلاف نہ کیا، یہ طے ہو گیا کہ حضور کی ہجرت سے اسلامی تاریخ شروع ہوگی۔ اب آیا اسلامی مہینہ ربیع الاول سے شروع ہو یا کہاں سے شروع ہو، یہ ایک الگ مرحلہ تھا، کیونکہ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی قیمتی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں صحابہ کرام میں آپس میں بڑی محبتیں تھیں، کوئی بھی معاملہ آتا تھا بیٹھ کر سر جوڑ کر اس کا حل نکالتے تھے، دست و گریباں ہونا ان کی عادت نہیں تھی، اور نہ اختلاف کو پروان چڑھانا ان کی عادت تھی۔ ایک رہتی دنیا تک کا معاملہ طے ہو رہا ہے اور بڑے خوش اسلوبی سے پیار محبت میں طے ہو رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ربیع الاول کے بجائے اسلامی سال کو محرم الحرام سے شروع کیا جائے۔ 12 مہینے تو طے ہیں نا کہ یہ رہتی دنیا تک 12 مہینے ہوں گے، کون سا پہلا ہوگا کون سا آخری ہوگا یہ طے ہو رہا تھا۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا لوگ حج کرنے کے بعد اپنے اپنے مقام اپنے وطنوں کو واپس جاتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا 1 محرم الحرام سے کی جائے۔ اس کے ساتھ سیدنا عثمان نے ایک اور تاریخی بات ارشاد فرمائی کہ اگرچہ حضور کی ہجرت کا وجود ربیع الاول میں پیش آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بہترین تیاری محرم الحرام سے شروع کر دی تھی۔ دوبارہ سنیں، ہجرت کا واقعہ جو رونما ہوا، جو ہجرت وجود میں آئی، حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ واقعہ تو ربیع الاول میں پیش آیا، لیکن اس کی بہترین اور پختہ عزم والی تیاری حضور نے اسی سال محرم الحرام سے شروع کر دی تھی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ حضور کو کوئی حکم ملنے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق مزاج شناس نبی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ غم گسار تھے، ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 سواریاں چپکے سے ایک گھاٹی میں تیار رکھی کہ کسی وقت بھی میرا یار مجھے بولے گا ابو بکر صدیق چلنا ہے تو بس پھر یار غار آگے سے سر ہلائے گا نہیں بلکہ سر خم تسلیم کرے گا۔ چنانچہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے کان میں ڈالا اجہج الہجرت یا ابا بکر، بخاری شریف کے عجیب الفاظ، ابو بکر ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا حضور الصحبت یا رسول اللہ، حضور اکیلے نہ جائیے گا، مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ الصحبت یا رسول، حضور ساری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے، ابھی ہجرت کے موقع پر مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا الصحبت یا ابو بکر، ابو بکر تو میرا ہجرت کا ساتھی ہے۔ تو یہ بات چلتے چلتے کسی اور طرف چلی گئی۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا پھر اس طرح صحابہ کرام کے مشورے سے 1 محرم الحرام عام الہجرہ سے شروع ہوئی، اور وہاں سے چلتے چلتے آج تک 1445 سال گزر چکے ہیں، یعنی 1445 سال گزر گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ سے اپنا دین بچانے کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور وہاں حقیقی اسلامی ریاست قائم کر کے مسلمانوں کے دلوں کو سکون بخشا۔ اللہ کریم ان روحوں کے درجات کو بلند فرما دیں، ان انفاس قدسیہ کو بلند سے بلند ترین مقام عطا فرما دیں، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔